تہجد پڑھنے سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا اللہ نے قبول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک غیر مسلم ہوں اور بے شک اللہ پاک جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ جنوری 2019 کی بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہے اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں، پر وہاں پہ کسی کی مزار ہے اور دیوار پر اللہ کے نام کی تصویر لگی ہوئی ہے اور وہاں کوئی اور شخص بھی موجود ہے، پر میں نہیں جانتی کہ وہ شخص کون ہے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میں اللہ کے نام والی اس تصویر کے آگے سجدہ کر رہی ہوں اور بہت ساری دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اچانک سے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسا خواب میں نے دیکھا اور اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اس خواب کی طرف۔ میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ میں ایک غیر مسلم ہوں، پر میں ہر ریلیجن کو مانتی ہوں اور اللہ جی کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد رمضان 2019 میں ایک شخص جو کہ مسلم تھا وہ میری زندگی میں آیا، ہماری دوستی ہو گئی، پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے میری زندگی کی آزمائش شروع ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا، وہ میرے علاوہ دوسری لڑکیوں سے بھی بات کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا پر اس کا اٹریکشن اور لڑکیوں کی طرف بھی رہتا تھا۔ مجھے وہ دھوکہ دے رہا تھا۔ ہمارے ریلیشن کو 1 سال مکمل ہونے والا تھا اور تب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ میرے سے محبت تو کرتا تھا پر ساتھ ہی ساتھ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ٹائم پاس کرتا تھا۔ پھر میں اللہ کے پاس گئی، مجھے دعا مانگنے نہیں آتی تھی، پھر بھی جیسے تیسے غلط صحیح طریقے سے میں نے دعا مانگی۔ پھر دھیرے دھیرے ہر روز اس کی حقیقت اللہ نے مجھے دکھائی۔ میں بہت تھک چکی تھی یہ سب دیکھ کر اور بہت روتی تھی، بہت زیادہ، پر مجھے نہیں پتا کہ اس سب کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئیں گے۔ یہ آزمائش ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی اور غلط صحیح طریقے سے درود پڑھنے لگی۔ اللہ سے ساری باتیں کہتی، اللہ جی اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اور اپنے قریب کیا اور پھر ہم دونوں پہ ایک ساتھ آزمائش آئی۔ اللہ جی نے میرے گھر ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا اور دونوں طرف سے ہاں ہو گئی تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے۔ میں خدا سے رو کر دعا کی اور میری زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ پاک میری مشکل سمندر جتنی بڑی ہے، پر میرا یقین ہے کہ آپ اس میں بھی میرے لیے راستہ بنا لیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آزمائش 1.5 منتھ تک چلی۔ میں بہت روتی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ اے اللہ، نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے نا، مجھ پہ رحم کریں اور اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ ختم کر دیں اور اس لڑکے کو میرے گھر پہ رشتہ لانے سے روک دیں۔ پر کچھ بھی نہیں ہوا اور دونوں طرف سے ہاں ہو گئی، اور کچھ وقت بعد مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا خود اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس طریقے سے میرا یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کیا اور پھر اللہ سے ہر روز روح روح کر تہجد پڑھنے کی توفیق مانگتی رہی۔ پھر فروری 2021 میں فرسٹ ٹائم میں تہجد پڑھنے چھت پر گئی اور رات کے 2 یا 3 بجے
میں نے صحیح غلط طریقے سے نماز ادا کی، پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگوں۔ بہت پریشان ہو گئی میں اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی رہی کہ بہت سارے ڈر ہیں من میں۔ اللہ جی، نہیں پتا کہ میں کیا دعا کروں، بس آپ میری مدد کریں۔ اور پھر اگلے دن میں نے دوبارہ تہجد کی نماز پڑھی، لیکن اس بار بھی میں دعا نہیں مانگ سکی اور روتی رہ گئی کہ کیا بولوں میں، اللہ جی کو کیسے بولوں۔ ایک غیر مسلم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ پھر تہجد نہیں پڑھ پائی۔ ہر روز اللہ جی سے توفیق مانگتی تہجد پڑھنے کے لیے، اور اللہ کو بولتی کہ مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آیا اور پہلے روزے پہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا میں نہیں کر پا رہی تھی اس پہلی رمضان کی رات، اللہ نے ساری دعائیں میری زبان پر لا کر رکھ دی۔ میں نے 1.5 گھنٹے تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی، اور اس دن سارے ڈر دل سے نکل گئے اور میں بے فکر ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھنے لگی اور 1.5 گھنٹے تک تہجد میں بیٹھ کر دعائیں کرتی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین کر دیا، اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا۔ اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ابھی کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے ساتھ وفادار بن کے رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ پھر اچانک سے اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کے اور زیادہ قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اکتوبر کی لاسٹ میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا، اور جب اس نے مجھ سے یہ بتایا تو میں بہت پریشان ہو گئی اور بہت روئی، اور میں نے سب اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کی رضا میں ہی ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا اسی میں ہوگی تو یہ نکاح ہو جائے گا، ورنہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ہمارے بارے میں بات کرے اور ان کو راضی کرے، پر اس لڑکے نے کہا کہ اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے اس رشتے کے لیے، کیونکہ میں ایک غیر مسلم ہوں۔ پھر میں نے اس لڑکے کو غصے میں کہہ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہوگی وہاں مجھے اور کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی سے تمام گناہوں سے توبہ کر لو۔ پر میں یہاں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے ٹھیک 4 یا 5 دن پہلے اللہ نے مجھے سورہ الم نشر اور سورہ ضحیٰ کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ سورہ الم نشر کے ذریعے میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کر بتائے، تو کسی مولوی صاحب نے بتایا کہ جسے یہ خواب آیا ہے وہ ہر نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار سورہ الم نشر پڑھ کر دم کر کے سوئے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ تو میں نے تب سے ہی یہ کرنا شروع کیا اور اس لڑکے کو بھی یہی سورہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا۔ تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے اور دونوں بہت رو رو کر بہت دعائیں کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائے، لیکن اس لڑکے کی انگیجمنٹ فکس ہو گئی، اور جب مجھے اس کی انگیجمنٹ کی خبر اس لڑکے نے بتائی تو میں بہت روئی، اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی اور اس لڑکے کو انہوں نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے، پر میں نے کہا
کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے اور میرا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، یہاں میرے ساتھ انصاف کی بات ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم بات کریں گے۔ اس بات پہ وہ لڑکا بھی ایگری ہو گیا۔ پھر میں رات بھر روتی رہی اور دوسرے دن شیطان مجھ پر وسوسے ڈالنے لگا کہ عبادت مت کرنا، سجدہ مت کرنا، دعا مت مانگنا، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب تم یہ سب روک دو۔ پر شکر ہے میرے اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی بد نصیب نہیں رہی، اور اتنے وسوسوں کے بعد بھی میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ کی آیت پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعا مانگی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت تک لکھ دے، میں اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں مانگوں گی اس کے اور اپنے لیے، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس کے بعد میں اس لڑکے اور اپنے لیے دعا کرنی چھوڑ دی، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا شامل ہے اور اللہ نے ہی اس لڑکی کو اس کے لیے بنایا ہے، تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں کوئی دعا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہ کی، ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی شکایت نہیں کی اللہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر جب اسی رات میں سو رہی تھی اور ٹھیک 1:30 بجے مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعا کرنی کیوں چھوڑ دی؟ کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اپنے لیے اور اس لڑکے کے رشتے کے حق میں۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونجتی اور میں ڈر کے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو اندھیرا تھا، اپنے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو 1:30 بج رہا تھا۔ میں رونے لگ گئی، بہت روئی، بہت زیادہ۔ پھر اس وقت دعا کے لیے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے کہنے لگی یہ سب کیا ہے پروردگار؟ اپنی آنکھیں بند کر کے سوئی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے مجھے اللہ سمجھا رہا ہو کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا، وہی سب تمہارے لیے بھی ہے۔ میں روتے روتے سو گئی اور ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھلی اور میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور روتے روتے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ اے میرے اللہ مجھے راستہ دکھائیے، یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا، مجھے میرے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اگلے دن میں دن بھر بے سکون تھی، کیونکہ رات جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب جاننا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ میں نے رات جو بھی دیکھا مجھے اس کی حقیقت دکھائیے، مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیے، کیونکہ میں اب ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی جب آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پھر اسی دن شام میں نے ایک بہن سے بات کی، وہ مسلم تھی اور دیندار بھی تھی، ہماری تب پہلی بار کال پر بات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں رات ہوئے سارے حادثے کے بارے میں بتایا تو اس بہن نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لیے، آپ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مدد بھیجی ہے۔ یہ سب سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ اس رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا تھا، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں دوبارہ سے دعا کرنی شروع کر دی اور بہت دعا کرتی رہتی، اور جس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی بہت دعا کرتی۔ پھر میرے ساتھ رات کو ٹھیک 1:30 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسا معجزہ ہوا کہ میں روز نیند میں ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے اور اپنے لیے بہت دعا کر رہی ہوں۔
مطلب جب میری نیند اللہ کے کرم سے 1:30 بجے کھلتی تھی تو میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یوں، اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اطمینان کے لیے ایک اور نشانی مقرر کی۔ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی آخری آیت کن فیکون کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اگلے دن مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور میں ہم دونوں شکرانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے، تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلد کن فرمانے والا ہے یا فرما دیا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اس دن تو میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن میں عشاء کی اذان کا انتظار کر رہی تھی، اور اچانک جب میں عشاء کی اذان سن کر بیٹھی تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا ہو کہ کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فرمانے کی گواہی دے رہا تھا۔ میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی کن نظر آتا، اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے ڈر دور کر دیے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکے نے خبر دی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو پسند نہیں آئی، اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ تو وہ کہتا ہے یہ سچ ہے، اللہ نے ہماری التجا سن لی اور اس رشتے کو توڑوا دیا۔ میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو کر ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے آنسو نہیں رکے۔ پھر اگلے دن ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی، اور میں سمجھ گئی یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آزمانے کے لیے کیا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر میں نے ہم دونوں کے نکاح کے لیے اللہ اور ان کے محبوب کی رضا پوچھی، اور مجھے اس کا بھی جواب اللہ سے ملا، اور آخر میں اللہ کی اور ان کے محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا، اور ہمیں اللہ نے مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ اور پھر ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں صرف یہاں ایک بات کہوں گی، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس رشتے کو حلال بنایا۔ اور میں جانتی ہوں لڑکی کا نکاح والد کی رضامندی کے بنا نہیں ہو سکتا، پر اللہ میری مجبوری جانتے ہیں کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں، اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور میں صرف اتنا جانتی ہوں اگر انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہو تو اسے بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ سب کسی شخص کو پانے کے لیے نہیں کیا، میں نے اتنی ساری آزمائشیں، مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کی محبت پانے کے لیے دی، اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں نے یہ اسٹوری اس لیے شیئر نہیں کی کہ میں خود کو اونچا مقام دوں، نہیں، میں نے یہ صرف اس لیے شیئر کی ہے تاکہ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب مجھ جیسی غیر مسلم کو ہدایت ملی تو وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لڑ گئی، تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور میں بس اتنا چاہتی ہوں انشاءاللہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے غیب سے کوئی مدد آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ اور جب آپ یہ اسٹوری لگائیں تو لاسٹ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دیجیے گا کہ اللہ پاک میرے شوہر کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر دے، اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں اور مجھے بھی اپنا لیں، اور میرے شوہر اور میری تمام دعاؤں پر اللہ جی کن فیکن فرما دے۔ آپ پلیز لوگوں کو بولیے گا کہ وہ آمین کہہ دیں اس دعا پر۔